نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وإترتك وأزواجك يا حبيب الله. محترم المقام، عزت مآب، صاحبزادہ والا شان، دیگر مشائخ اعظام، علماء ذی وقار اور سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرد کلندر، ایک مرد کامل کے قرب و جوار میں چند ساعتیں گزارنے ہم یہاں تشریف لائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کم وقت ہے، چند باتیں جو آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کا ایک پیمانہ قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد. فرمایا کہ جسے وہ ہدایت دینا چاہے اور جسے وہ ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے فلن تجد لہ ولیا مرشدا. تو اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے وہ گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس شخص کا کوئی ولی اور مرشد نہیں پائیں گے. یعنی ہدایت اور گمراہی کا تصور یہ قرآن دیتا ہے کہ ہدایت یافتہ وہ طبقات ہیں اور ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ولی کامل اور ولی و مرشد ہے، اور گمراہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہے. اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی اہم اور قابل توجہ ہے، کہ یہ جو سلسلے ولایت ہے، یہ جو نسبت ولایت ہے، یہ جو کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے، یہ جو کسی کا ہو جانا ہے، یہ جو کسی کے لڑ لگ جانا ہے، یہ جو کسی کے ساتھ جڑ جانا ہے، یہ جو کسی کی سنگت نسبت صحبت اختیار کرنا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب شیطان نے رب کائنات کو چیلنج کیا تھا کہ مولا کریم، اب تو نے مجھے رائندہ درگاہ کر دیا ہے، اب تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور پھینک دیا، اپنی بخشش سے، رحمت سے، کرم سے دور کر دیا، تو مولا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، باری تعالیٰ میں تمام لوگوں کو تیری عزت کی قسم گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر مولا جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو نفس کی قید سے آزاد لوگ ہیں، وہ لوگ جو تیرے ہیں، باری تعالیٰ ان پر میرا بس نہیں چلتا. اور افا کہتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح شیطان عوام الناس کو گمراہ کرتا ہے، عوام کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہے، مگر اولیاء پر ان کا بس نہیں چلتا، اسی طرح جو لوگ دامن اولیاء سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اولیاء کی سنگت میں آ جاتے ہیں، اولیاء کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اولیاء کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس طرح شیطان اولیاء کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، رب کائنات کی عزت کی قسم وہ لوگ جو دامن اولیاء میں پناہ لے لیتے ہیں وہ بھی شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک بات جو نہایت قابل توجہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، ایک ولی کامل
ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کا محبوب مقرب بارگاہ جب جنت میں جائے گا اپنے کچھ دوستوں کو نہیں پائے گا، عرض کرے گا مولا میرے وہ دوست کہاں ہیں؟ رب کائنات میرے آقا فرماتے ہیں صدیقہ فی الجحیم، اس کے جتنے دوست ہوں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے۔ عرض کرے گا مولا میں جنت میں ہوں، وہ جو میرے ساتھ جڑ گئے تھے، میری سنگت میں، دوستی میں، بیعت میں، ارادت میں آ گئے تھے، مولا میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جنت میں ہوں اور وہ جہنم میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ اخرجوا الی الجنہ، رب کائنات فرمائیں گے ان کے جتنے دوست ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، فرشتوں جس کا میرا یہ ولی کامل کہتا جائے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جہنم میں بچ جائیں گے وہ کہیں گے فما لنا من شافعین، کاش آج ہماری بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، او صدیق حمیم، یا کوئی ہمارا گہرا دوست ہوتا جو آج ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ لوگوں میدان معاشر میں پھر جہنم کی گہرائیوں میں بچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا کسی کے ساتھ تعلق ہوگا، جو کسی کے ساتھ جڑ جائیں گے، جو کسی کے ساتھ نسبت اختیار کریں گے۔ یہ جو نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا، لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یہ لجپال لوگ، یہ وفادار لوگ، یہ صاحب نسبت لوگ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ نبھاتے ہیں، میدان معاشر میں بھی ساتھ نبھائیں گے۔ فرق یہ ہے، بس آخری بات، وقت کم ہے، فرق یہ ہے کہ یہ جو نسبتیں ہیں ان کے سودے وہاں نہیں ہوں گے، یہاں سے کرنے ہوں گے۔ یہ جو تعلق ہے یہ وہاں قائم نہیں ہوگا، یہاں تعلق جوڑنا ہوگا۔ یہ جو نسبت ہے وہاں نہیں ملے گی، یہ نسبت یہاں سے ملے گی۔ جو لوگ اس دنیا میں صاحب نسبت ہو جاتے ہیں، جو کسی کے لڑ لگ جاتے ہیں، جو کسی کے ہو جاتے ہیں، جو کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، رب کائنات ان اپنے دوستوں کا صدقہ ان کی دنیا بھی محفوظ کرتا ہے، آخرت بھی محفوظ کرتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ رب کائنات ان اولیاء کاملین کی توجہات کریمانہ اور فیوضات ظاہرین اور فیوضات باطنی سے ہم سب کو اسے واقع عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔